وہ لڑکی اکثر آسمان کو دیکھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ اس رات کی اندھیری میں آسمان کو بہت غور سے دیکھتی، چاروں اور نظر دوڑاتی۔ کہنا تو بہت کچھ تھا اسے، پر وہ اپنی نم آنکھوں سے مسکرا کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اسے پتا تھا صبر کرنے سے خدا کی محبت مل جاتی ہے۔ وہ خدا جو سارے جہان کا مالک ہے، جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے اور اپنے بندے کو کسی نہ کسی چیز کا وسیلہ بنا دیتا ہے، جو سارے بند دروازے کھول دیتا ہے، جو ناممکن دعاؤں کو ممکن میں بدل دیتا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندے کو تہجد کی عادت ڈال دیتا ہے، اس لیے وہ ہر تہجد کی دعا میں خدا کو ہی مانگ لیا کرتی تھی۔ پتا تھا اسے پاک محبت تو بس خدا کی ہے، وہ پاک محبت جو کسی نامحرم کی محبت خود خدا سے مانگا کرتی تھی۔ تنہا راتوں میں جب بھی جاگا کرتی، آنسوؤں سے خدا کو ہی یاد کیا کرتی تھی۔ اب کی بار وہ جاگنے لگی صرف خدا کے لیے، جو اب تہجد میں خدا سے ملاقات کر لیا کرتی ہے۔ وہ تہجد جہاں خدا مل جایا کرتا ہے، اس لگن سے سجدہ کرتی تو خدا کا شکر ادا کر کے سجدے سے نہ اٹھ پاتی۔ وہ ایک کن کہہ کر سب یادیں بلا دیتا ہے۔ وہ انسان کے ہر سوال کا جواب ضرور دیتا ہے، اس لیے ہر تہجد کی دعا میں وہ اللہ سے باتیں کیا کرتی، سوال پوچھا کرتی۔ وہ راستے جو اب تک بند ہیں کسی رکاوٹ کی وجہ سے، ان باتوں کا ذکر اب وہ خدا کے سامنے نہ کیا کرتی۔ پتہ چلے گا اب اسے کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ اکثر اب ان چیزوں میں بھی اس کو معجزے نظر آنے لگتے جو اس کے لیے ایک بری آزمائش بن کر گزرا کرتی۔ اب کی بار وہ سارے آنسو، صبر کے گھونٹ، توکل، خدا سے باتیں، وہ سب کچھ اب خدا کے لیے کیا کرتی۔ کہتی کہ توکل کرنے سے خدا مل جاتا ہے۔ یہ بات وہ اپنی ہر آزمائش سے لڑ کر بتایا کرتی۔ تو تم بھی ایک بات ذہن میں رکھو، توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جب اسے اللہ نے معجزہ کر کے دکھایا تو اس نے کہا، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ عجیب پہیلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں تو سودے بازی چلتی ہے، یہاں تو جذبات منہ مانگی قیمت پر بکتے ہیں۔ جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہوئی، اور مجھ جیسے کچھ جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا ہی نہیں آتا، ان کا کاسا خالی ہی رہتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کاسا کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے تمہیں اسے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے۔ اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی کاسا بہت بہتر ہوتا ہے، اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ سو آج جس مقام پر ہوں
وہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا ہے، جو آسمان کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ اللہ کی رضا اور اس کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھیں، کیونکہ کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اصل میں انسان کی زندگی میں نشیب و فراز کا آنا ہی اللہ پاک کی حکمت ہے، اور انسان کا ٹوٹنا اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ جسے اللہ اپنی طرف بلانا چاہے اسے تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ اب تم بس بے فکر ہو جاؤ اور یہ یقین کر لو کہ اب جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، کیونکہ جب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے نا تو زندگی سنور جاتی ہے، تمام غم دور ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں زندگی کا وہ ایسا مقام تھا، ایسا لمحہ تھا کہ جیسے سب ختم ہو گیا، اور پھر میں ہمت ہار کر بیٹھ گئی۔ یکایک ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو، میری ڈھارس بندانے کی خاطر مجھے یاد دہانی کرائی ہو کہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یوں لگا جیسے پتجھڑ سے نکل کر بہار میری زندگی میں داخل ہو گئی ہو۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزماتا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانیں بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ وجوہات مصلحتوں کی تو تمہارے روبرو ہوتی ہیں، وہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے جو رلا رہا ہے تمہیں۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے ملوانے کی تمام راہیں کھلی ہیں تم پر، تم چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ وہ تو راستہ دکھا رہا ہے تمہیں۔ اسی کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے جو تڑپتا خیال رات بھر جگا رہا ہے تمہیں۔